بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے 8 جھوٹ۔ میں اکلوتا بیٹا تھا اور غربت بہت تھی۔ اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا جو ہم سب کو کافی ہو جائے۔ ایک دن ہمارے گھر کہیں سے چاول آئے۔ میں بڑے شوق سے کھانے لگا اور وہ کھلانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ کے چاول بھی میری تھالی میں ڈال دیے۔ بیٹا، یہ چاول تم کھا لو، مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ تھا۔ اور جب میں قدرے بڑا ہوا تو ایک دن مچھلی پکڑنے گیا اس چھوٹی سی نہر سے جو ہمارے قصبے سے گزرتی تھی۔ یوں ہوا کہ 2 مچھلیاں میرے ہاتھ لگیں۔ بھاگا بھاگا گھر آیا اور جب کھانا تیار ہو گیا دونوں مچھلیاں سامنے تھیں اور میں شوق سے کھا رہا تھا۔ دیکھا کہ ماں صرف کانٹوں کو چوس رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھ کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ مجھے مچھلی کا گوشت پسند نہیں، تم تو کھاؤ۔ اور یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا باپ مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ ہم دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن میرا چاچا جو بہت اچھا آدمی تھا ہمیں کھانا اور ضروریات زندگی لا کر دیتا رہا۔ ہمارے ہمسائے اسے آتے جاتے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے کہا، زندگی ہمیشہ اس طور پر گزاری نہیں جا سکتی، بہتر ہے کہ تم اس آدمی سے شادی کر لو۔ لیکن میری ماں نے چاچا کو ہی آنے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے کسی ساتھی کی اور کسی کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کچھ اور بڑا ہوا اور بڑے مدرسے میں جانے لگا تو میری ماں گھر میں ہر وقت کپڑے سینے لگی اور یہ کپڑے وہ گھر گھر جا کر بیچتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی اور ماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میں تنگ آ کر اسے ڈھونڈنے باہر نکل پڑا۔ میں نے اسے کپڑوں کا ایک گٹھا اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ گلیوں میں گھر گھر دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں چلو اب گھر چلو، باقی کام کل کر لینا۔ کہنے لگی، تم تو گھر جاؤ، دیکھو کتنی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ 2 جوڑے بیچ کر ہی آؤں گی اور فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا مدرسے میں آخری دن بھی آ گیا۔ آخری امتحانات تھے۔ ماں میرے ساتھ مدرسے گئی۔ میں اندر کمرہ امتحان میں تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی تھی۔ بہت دیر بعد میں باہر نکلا۔ میں بہت خوش تھا۔ ماں نے وہیں سے ایک مشروب کی بوتل خریدی اور میں گٹا گٹ پی گیا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں چل رہی تھیں۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ پیو نہ ماں۔ لیکن اس نے کہا، تم پیو، مجھے تو بالکل پیاس ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا پانچواں جھوٹ تھا۔ اور جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو ایک نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ مناسب وقت ہے کہ ماں کو کچھ آرام دیا جائے۔ اب اس کی صحت پہلے جیسی نہیں تھی، اس لیے وہ گھر گھر پھر کر کپڑے نہیں بیچتی تھی بلکہ بازار میں ہی زمین پر ردی بچھا کر کچھ سبزیاں وغیرہ فروخت کر آتی تھی۔ جب میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہا تو اس نے نرمی سے مجھے منع کر دیا۔ ابھی تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، جمع کرو، میرا تو گزارا چل ہی رہا ہے، اتنا کما لیتی ہوں جو مجھے کافی ہو جائے۔ اور یہ اس کا چھٹا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کام کے ساتھ ساتھ مزید پڑھنے لگا اور مزید ڈگریاں لینے لگا تو میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں جس جرمن کمپنی میں تھا انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس جرمنی میں بلا لیا اور میری ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں نے ماں کو فون کیا اور اسے وہاں میرے پاس آنے کو کہا، لیکن اسے پسند نہ آیا کہ مجھ پر بوجھ نہ بنے۔ کہنے لگی کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں اس طرز زندگی کی عادی نہیں ہوں، میں یہاں پر ہی خوش ہوں۔ اور یہ اس کا ساتواں جھوٹ تھا۔ اور پھر وہ بہت بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کو جان لیوا سرطان ہو گیا ہے۔ مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے درمیان مسافتیں حائل تھیں۔ پھر جب اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس وطن واپس آ گیا۔
وہ بستر پر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ گئی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا اور دل جلنے لگا۔ بہت کمزور، بہت بیمار لگ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جس کو میں جانتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن ماں نے مجھے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا۔ میری خاطر پھر مسکرانے لگی۔ نہ رو میرے بیٹے، مجھے بالکل کوئی درد نہیں محسوس ہو رہا۔ اور یہ اس کا 8واں جھوٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے بعد آنکھیں کبھی نہیں کھولی۔ اللہ کریم ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو والدین دنیا سے جا چکی ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دی کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔